أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد اور یقیناً اوحینا ہم نے وحی بھیجی، حکم بھیجا، الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو دو بڑے مقاصد تھے ان کے۔ ایک فرعون اور آل فرعون کو ایمان کی دعوت دینا کہ وہ جس کفر و شرک اور گمراہی اور ظلم کے راستے پر تھے اس کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، توحید اور امن کے راستے پہ آئیں۔ اور دوسرا بنی اسرائیل جو اس وقت مظلومیت کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکال کر اور ان کو آزادی اور نجات دلانا۔ یہ دو بڑے مقاصد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجنے کے۔ تو اب تک ہم پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور قوم فرعون کو دعوت دی ہر طرح سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے آزمائشیں بھی بھیجیں تاکہ ان کے اندر جو تکبر ہے، تو آزمائش جو ہوتی ہے وہ آدمی کو اس کی عقل کو، تکبر کو ختم کرتی ہے، انا کو ختم کرتی ہے، آدمی نرم مزاج ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرعون اور قوم فرعون کا جو ظلم اور ان کی جو عقل اور تکبر اور انا وہ ختم نہیں ہوا، آخری وقت تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت تھی ان کے لیے وہ ختم ہوئی۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالیں، کیونکہ فرعون اور آل فرعون جو ہے ان کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان آیات میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، فرعون، قوم فرعون کی ہلاکت کا بھی اور بنی اسرائیل کی آزادی اور ان کی نجات کا بھی۔ تو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ہم نے حکم بھیجا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کہ اسری آپ راتوں رات لے چلیے، بعبادی میرے بندوں کو، ان اسری بعبادی آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلیے، فاضرب اور اختیار کیجئے، لہم ان کے لیے، طریقاً راستہ، فاضرب لہم طریقاً اور ان کے لیے راستہ وہ اختیار کیجئے، فی البحر جو سمندر میں، یبسا خشکی کا راستہ ہے، فاضرب لہم طریقاً فی البحر یبسا اور ان کے لیے سمندر کے اندر جو خشکی کا راستہ ہے آپ اس راستے کو اختیار کیجئے، لا تخافوا نہ تو اس میں آپ کو ڈر ہوگا، درکن پکڑے جانے کا، لا تخافوا درکا نہ تو پکڑے جانے کا ڈر ہوگا، ولا تخشا اور نہ ہی ڈوبنے کا خطرہ۔ یہ دو ہی خطرات ہیں نا، ایک خطرہ یہ ہوگا کہ کہیں ہم پانی میں ڈوب نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون آ کر ہمیں پکڑ نہ لے۔ ہم انشاءاللہ 19ویں بارے میں پڑھیں گے، جب وہاں پہنچے نا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا انا لمدرکون، اے موسیٰ پکڑے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو پانی، ڈوبتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون، پکڑے جاتے ہیں، انا لمدرکون۔ ایک صاحب نے نا بنی اسرائیل کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا بڑا دلچسپ ترجمہ کیا تھا۔ ان کا مزاج تھا بنی اسرائیل کا نا انبیاء پر طنز کرنا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ناروا برتاؤ اور سلوک، ان کا مزاج تھا۔ تو ایک صاحب نے ترجمہ کیا تھا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا نا، آگے جاتے ہیں تب بھی موت ہے، پیچھے ہیں تب بھی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں،
لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ میں آپ کو ڈوبنے دوں گا اور نہ میں فرعون کے ہاتھوں آپ کو پکڑنے دوں گا۔ فَأَتْبَعَ، پیچھے لگا، ہم، ان کے، فَأَتْبَعَهُمْ، تو ان کے پیچھے لگا، فرعون، فرعون، بجنودہ، اپنی فوجوں سمیت، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنی فوجوں سمیت ان کے پیچھے لگا، غَشِيَهُمْ، پس پھر چھایا اس پر، ان پر، من الیمی، اس سمندر میں سے، ما غشیہم، جو چیز ان پر چھائی، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو پھر جو چیز ان پر چھانی تھی نا وہ پھر چھا کے رہی، اور جس چیز نے ان کو ڈبونا تھا نا اس نے ڈبو کے رکھا۔ وہی راستہ جو اللہ تعالیٰ نے خشک کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اسی راستے پر فرعون ان کے پیچھے لگا، لیکن عین جب درمیان میں پہنچے ہیں اور فرعون کا لشکر درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ رب العزت نے اسی پانی کو، جس کو اللہ نے ہٹا دیا تھا، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط فرما دیا، اور جیسے کہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اور فرعون کے غرق کا جو منظر ہے وہ ہم 11ویں پارے میں پڑھ کے آئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس کا منظر الگ سے بیان ہوا اور پوری قوم کا منظر الگ سے بیان ہوا۔ وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا، فرعون، فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن جہاں پر یہ آیت آ رہی ہے اس لحاظ سے اگر اس کو مفہوم دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو تباہ کر کے چھوڑا، وَمَا هَدَى، اس نے اپنی قوم کے بچاؤ کا کوئی بندوبست نہیں۔ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو خیر و عافیت سے، مشکلات سے نکال کر آسانی تک اور کامیابی تک لے کے جائے، لیکن فرعون جو تھا وہ اپنی قوم کو مشکل سے نکال کر خیر و عافیت سے آزادی تک یا کامیابی تک لے کے نہیں گیا، بلکہ وہ اپنی قوم کو خود بھی ڈوبا اور ان کو بھی لے کے ڈوبا۔ اور ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا تھا کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْرَدَهُمُ النَّارِ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، قیامت کے دن اسی طرح فرعون اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہوا ان سب کو جہنم میں لے کے جائے گا، آگے وہ ہوگا اور پیچھے اس کی قوم ہوگی۔ تو وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو تباہ کیا، ان کو ہلاکت اور بربادی تک لے کے پہنچا، وَمَا هَدَى، اور ان کو کسی خیر کے راستے تک لے کے نہیں پہنچا، کسی محفوظ راستے تک، کسی اچھے انجام تک لے کر نہیں پہنچا۔ یہاں تک فرعون اور قوم فرعون کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ نہیں انہوں نے ہدایت قبول کی، نہیں وہ ایمان لائے، بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائے، کچھ لوگ تھوڑے بہت۔ مثال کے طور پر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، فرعون کی اہلیہ تھی، وہ ایمان لائی۔ اسی طرح سورہ مومن 24ویں پارے میں آتی ہے، فرعون کی قوم کا ایک صاحب ایمان شخص، وہ ان کے جو کیبنٹ تھی اس میں سے تھا، کوئی وزراء میں سے تھا، کوئی جس کا اثر رسوخ تھا، جو پارلیمنٹ کے اندر بات کر سکتا تھا، گفتگو کر سکتا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی کوشش کی، حفاظت کی۔ ایک وہ شخص ایمان لایا، ان کا تذکرہ آتا ہے، بقیہ مجموعی طور پر یا پھر وہ جادوگر ایمان لائے تھے، جادوگر ایمان لائے، اس کے علاوہ مجموعی طور پر قوم ایمان نہیں لائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد، یقیناً، انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی ہے، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا، جانب الطور الایمن، جانب طرف، الطور کوہ طور پہاڑ، الایمن دائیں سائڈ، کوہ طور کی دائیں سائڈ، دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ لیا، ونزلنا، اور ہم نے اتارا،
علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوى. لیجیے اب بنی اسرائیل سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا خطاب اور ان پر جو بڑے انعامات ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے دشمن سے ان کو نجات دی. ایسا دشمن تھا جس نے ان کی زندگی سلب کی ہوئی تھی، ان کی صلاحیتیں، ان کی آزادی سب کچھ سلب کیا ہوا تھا. وہ مظلوم تھے، محکوم تھے، پیٹے جاتے تھے، وہ مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ ظالموں کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا. فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا ہے، مار دو، کوئی روکنے والا نہیں. فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر فلاں 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 ظلم ڈھاؤ، ڈھائے گئے. ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی، بچے مار دیے جاتے، ہر تکلیف دہ کام ان سے لیا جاتا. تو دیکھو کہ قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں اتنے بڑے دشمن سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں، تمہیں کتنی سخت تکلیفیں دیتے تھے، وہ اذیتوں سے دوچار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو نجات دے دیں کہ وہ آزادانہ طور پر زندگی بسر کر سکے. اللہ تعالیٰ کسی کو نہ وہ غلام نہیں رہنے دیتے. کوئی فرد یا کوئی قوم غلامی میں رہے، کیونکہ غلامی کے اندر نا انسان کی جو اصل صلاحیتیں، صفات، کمالات سب تباہ ہو جاتے، سب بھول جاتے ہیں. آزادی غلامی کے اندر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. قوم کو اٹھنے نہیں دیا جاتا. کوئی فرد اٹھنے لگتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو دبا لیا جاتا ہے. کبھی بھی جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا ان کے کسی فرد کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا، کیونکہ جو ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان میں 4-6 بندے ایسے پیدا ہو گئے تو ہماری جو ان کے اوپر گرپ ہے نا، بالادستی ہے، کہ اس کو چیلنج کریں گے. اس لیے ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان کی صلاحیتیں ختم کی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں جب بھی دشمن کسی ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں نا ان کے باصلاحیت لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں. سائنسدان مارے جاتے ہیں اور ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، یہ چن چن کر مارے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کے اندر اٹھنے کی صلاحیت نہ رہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کو اٹھا سکتے ہیں. لیڈر مارے جاتے ہیں، وزراء مارے جاتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب انگریز آیا تھا تو اس نے جو ہمارے حکمران تھے ان کی اولادوں کو قتل کیا تھا، نسلوں کو قتل کیا تھا، کوئی نہ رہے پیچھے. وہ بہت بڑا طبقہ جو باصلاحیت لوگ تھے. ابھی جب یہ عراق کے اندر ہوا، عراق کے سائنسدانوں کو چن چن کر مارا گیا. عراق کے اندر جب اقوام امریکہ وغیرہ ان سب نے حملہ کیا تو ان کے سائنسدان مارے گئے، ڈاکٹر مارے گئے، پروفیسر مارے گئے، انجینئر مارے گئے اور پائلٹ مارے گئے، چن چن کر باقاعدہ پورے پلان کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ. یہی کچھ پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے. تو یہ جو غلامی ہوتی ہے اس کے اندر قوم دبا دی جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں دبا دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ دبیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کا اظہار ہو، ان کا اظہار ہو، وہ صلاحیتیں لوگوں کے کام آئیں، انسانوں کے کام آئیں. تو دیکھو قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور کوہ طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ لیا. یہ تورات کا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. تو دیکھو تمہارے لیے پھر ہدایت کا بندوبست ہم نے مکمل کر دیا. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اب تیسرا بڑا انعام، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. قوم جب کیونکہ یہ قوم نا مصر سے نکل کر ایک صحرائی علاقے کے اندر جا کر رکی. صحرائی علاقے کے اندر سب سے پہلا کام یہ تھا بھائی ہر 3 گھنٹے کے بعد بھوک لگنی ہے. چلے کام کاج فلاں تعمیرات وہ تو بعد میں ہوگی نا. 4 گھنٹے کے بعد بھوک لگنی ہے اور 6 گھنٹے کچھ کھانے کو نہ ملے تو انسان کی حالت وہ خراب ہونے والی ہوتی ہے. پانی چاہیے سب سے پہلے، کھانا پینا چاہیے، چلے باقی کام تو بعد میں ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. بیٹھے بٹھائے ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑتا. وہ من بھی اور سلوہ بھی، سلوہ
گوشت ہوتا تھا اور من جو ہوتی تھی یہ سویٹ ڈش ہوتی تھی. اب ظاہر ہے گوشت انسانی وجود کے لیے ضروری ہے، اور جس قوم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے اس کے لیے جو ہے انرجی ضروری ہے. تو دیکھو بیٹھے بٹھائے. اور پھر پانی کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کئی جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو دشمن سے نجات مل گئی، ہدایت کے لیے کتاب مل گئی، کھانے پینے کا وافر نظام ہو گیا. اب کیا ہے؟ کلو، کھاؤ، من طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ. اور سب سے اہم جملہ اب آگے آ رہا ہے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، دیکھو زمین میں سرکشی نہ کرنا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے جب آزادی ملتی ہے اور کھانا پینا ملتا ہے تو پھر انسان کے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے نا وہ بھی اٹھتا ہے، وہ بھی بیدار ہوتا ہے، پھر لوگ بگاڑ کی طرف جاتے ہیں. اور یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. اہل عرب جب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہے نا، مشقت کی زندگی، اہل عرب اس وقت تک اہل عرب بڑے اچھے تھے، بڑی صفات والے تھے. لیکن جب ان کے اندر مالی فراوانی اور دنیا کی آسائشات آئی ہیں نا اور نعمتیں آئی ہیں، ان کے اندر سرکشی آ گئی. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، سرکشی نہ کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی تھی، بڑی عجیب. بظاہر انسان کہتا ہے کہ یہ حضور نے کیا کہہ دیا، لیکن وہ بہت بڑی حقیقت تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ مسلط ہوگا، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے. میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈر رہا تمہارے بارے میں، میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا کی نعمتوں کی فراوانی نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس فراوانی میں پڑھ کر پھر تم ان نعمتوں کے پیچھے لڑنا اور جھگڑنا اور ہوس میں مبتلا ہو جاؤ. پھر ایسا نہ ہو کہ تم بھی کہیں تباہ ہو جاؤ جیسے پہلی قوم تباہ. پھر سرکشی آتی ہے، پھر طرح طرح کی شرارتیں آتی ہیں، پھر شیطان الٹے راستے دکھاتا ہے. تو وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، دیکھو سرکشی نہ کرنا. وَيَحِلَّ، ورنہ اترے گا، عَلَيْكُمْ، تم پر، غضبی، میرا غضب، ورنہ میرا غضب تم پر اترے گا. ومن، اور وہ شخص، یحلل، اترے، علیہ، جس پر، غضبی، میرا غضب، اور جس شخص پر میرا غضب اترے، فقد ہوا، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو سرکشی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، سرکشی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. دیکھو وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، سرکشی نہ کرنا. سرکشی کرو گے تو میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نافرمانی، اگلی آیت آ رہی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. گناہ ہو جانا ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن اللہ کا غضب گناہوں پہ نہیں آتا، گناہوں پہ اللہ کا غضب نہیں آتا. گناہوں پہ اللہ موقع دیتے ہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. کچھ شخص نماز پڑھتا ہے، کہیں سستی بھی کر جاتا ہے، اس پر غضب نہیں آتا. کوئی شخص زکات دیتا رہتا ہے، کہیں کمی بیشی بھی ہو جائے، غضب نہیں اترتا. کوئی شخص حج کرتا ہے، مجھ پر حج فرض تھا، لیٹ ہوتا گیا، لیٹ ہوتا گیا، غضب نہیں اترتا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کوئی شخص زنا کر بیٹھتا ہے نا، غضب نہیں اترتا. اس کے لیے توبہ کر لے بھائی، معاف کر، تیرا میرا معاملہ ہے، نماز میں کمی کوتاہی کی ہے نا، میں ہوں تو. غضب کب اترتا ہے اللہ کا؟ جس پر تباہی کے فیصلے ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کے سامنے اکڑنا شروع کر دیتا ہے، نہیں پر ٹھیک ہے جو میں ہوں، جب وہ ظلم کی راہوں پہ چلتا ہے، جب وہ اکڑتا ہے. ایک شخص جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ یہ کہتا رہے مالک میں نہیں، میں غلط کام ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہوں میں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے گناہ کی غلط کیا ہے، مانتا بھی پھر کرتا ہے یا اللہ غلطی ہوئی ہے. اس پر غضب نہیں اترتا. وہ اللہ کو اللہ مانتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا بھی رہتا ہے، اللہ میں تیرا بڑا نافرمان بنتا ہوں، پھر نافرمانی کرتا رہتا ہے، غضب نہیں اترتا. غضب کب اترتا ہے؟ جب کوئی قوم سرکشی پہ اتر آتی ہے. انہیں جب باز و نصیحت کی جائے، وہ کہتے ہیں پرے رکھو، اپنے پاس رکھو اپنی باز و نصیحت، ہمیں تمہارے قرآن سنت کی انجیل کوئی ضرورت نہیں. یا
ہم تو اللہ کے مقابلے پر کسی اور دین کو، کسی اور نظام کو لے کے چلنے والے ہیں. جب سرکشی ہے نا، سرکشی آتی ہے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ، پھر غضب اترتا ہے، فقد ہوا، اور پھر وہ شخص تباہ و برباد ہوتا ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اس لیے شیطان نے کیا کیا تھا؟ سرکشی کی تھی. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، نہیں کیا، ٹھیک کیا. انا خیر منہ، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو کہتے سجدہ کرے، آدم کو، مجھے سجدہ کرے. مجھے کہہ رہے میں اس کو کروں. مجھے آپ نے پیدا کیا، آگ سے اس کو پیدا کیا، مٹی سے. اب یہ سرکش ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو. سرکشی آئی نا، اس سرکشی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اگر وہ کہتا اے اللہ چلو غلطی ہو گئی، شیطان مردود نہ ہوتا، وہ مردود نہ ہوتا. آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا، فوراً کہا یا اللہ غلطی ہو گئی، کوئی سرکشی نہیں، سر جھک کے اللہ کے سامنے. شیطان کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے. ہاں غلط، بلکہ بما اغویتنی، کہتا ہے آپ قصوروار ہیں، اللہ آپ قصوروار ہیں. یہ اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، آپ نے کیا مجھے، نہ میں تو ٹھیک تھا. یہ سرکشی، اللہ کے سامنے اکڑنا، اللہ کے دین کے سامنے اکڑنا، اللہ کے نظام کے سامنے اکڑنا، یہ سرکشی ہے. ولا تطغوا فیہ، سرکشی نہ کرنا. بنی اسرائیل نے پھر سرکشی کی، بہت سرکشی کی. انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، دعوت دیتے، ان نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، جانتے بوجھتے. چھٹے پارے میں ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. وہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ کا رسول ہو، عیسی بن مریم، مار دیا ہم نے، قتل کر دیا ہم نے. یہ ان کے الفاظ سورہ المائدہ کے اندر، چھٹے پارے کے اندر، سورہ النساء کے اندر، انا قتلنا المسیح عیسی ابن، وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا اللہ کا، مار ڈالا ہم نے، خوشیاں منائی اس کے اوپر. بقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ کیا. تو یہ جو سرکشی ہوتی ہے، یہ اللہ کے غضب کو مسلط کرتی ہے. ولا تطغوا فیہ، سرکشی نہ کرنا. ویحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اترتا ہے، فقد ہوا، وہ تو تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. وانی، اور بے شک میں، لغفار، بہت بخشنے والا ہوں. اب یہاں غفور نہیں ہے، غفار مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. اور اتنا زیادہ بخشنے والا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر انسان اتنے گناہ کرے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے. زمین و آسمان کے، ایک چھوٹی بات نہیں ہے، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جانا. میں تو کہتا ہوں کہ ساری انسانیت بھی گناہ کرے تو نہیں اتنے جمع نہیں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں ایک آدمی اگر ایسا ہو، لیکن وہ کہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بڑی توبہ لے کر اس سے ملوں گا، اس سے بڑی مغفرت لے کر میں اس سے ملوں گا. تو لغفار، بہت بخشنے والا ہوں. لیکن کس کو؟ لمن، اس شخص کو، تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی، اور پھر اس ہدایت پر قائم رہے، پھر اس ہدایت پر قائم رہے، اس کو میں بہت بخشنے والا ہوں. بس یہ آج یہیں تک.